بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ کا جو اردو الف کا سلیبس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو سلیبس شو کرواتی ہوں۔ یہ ہے جی بچوں ہمارا سلیبس آؤٹ لائن فرسٹ ٹرم کلاس 4، ٹھیک ہے جی بچوں۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ کے فرسٹ ٹرم میں جو پیام اردو ہے اس میں آپ کا سبق نمبر 1، 2، 3 اور 5 شامل ہے، اور یہ چاروں سبق ہم کر چکے ہیں۔ یہ 5واں سبق حضرت علی کا انصاف ابھی لاسٹ لیکچر میں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم شروع کریں گے اردو گرامر قاعدہ انشاء۔ آپ دیکھیں بچوں، آپ کا اردو گرامر میں کیا کیا شامل ہے، یہ دیکھیں۔ مضامین ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور وقت کی پابندی ہے، کہانی ہے لالچ بری بلا، درخواست ہے ضروری کام کیا ہے شادی کی ہے، سہیلی یا دوست کے نام گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے خط ہے، اس کے علاوہ لفظ کی اقسام ہے کلمہ محمل ہے، واحد جمع ہے، مذکر مؤنث ہے، الفاظ متضاد ہیں، الفاظ مترادف ہیں، غلط فقرات اور درست فقرات ہیں، محاورات کا جملوں میں استعمال ہے، تفہیم ہے، منفی اور سوالیہ جملے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم گرامر کا پورشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو کرواؤں گی مضامین میں سے ایک مضمون علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ سب بچے اپنی نوٹ بکس کھولیے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ ہم لگائیں گے مارجن لائن۔ ایٹ لیسٹ آن 2 پیجز، 2 پیجز پہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ آلسو اے ٹاپک لائن۔ جی بچوں، ڈیٹ اینڈ ڈے آپ نے ساتھ ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں لگایا کریں۔ مضمون، اب مضمون میں کیا ہے جی، ہم اوپر لکھ دیں گے علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، پہلی لائن علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ نمبر 2، آپ نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا۔ نمبر 3، آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4، آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ نمبر 5، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے
حاصل کی۔ نمبر 6، آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، قیام پاکستان میں آپ قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ نمبر 8، علامہ اقبال کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب الکلیم اور جاوید نامہ بہت مشہور ہے۔ نمبر 9، علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ نمبر 10، آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے۔ یہ 10ویں اور آخری لائن تھی بچوں، ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مضمون کو۔ مضمون علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا۔ بیدار کا مطلب ہوتا ہے جگانا، یعنی اپنی شاعری سے لوگوں کو جھنجھوڑا، جگایا۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔
آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پیارے بچوں کہتے ہیں شروع کی تعلیم کو. جیسے سب سے پہلے ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پہلی جماعت میں داخلہ لیتے ہیں, تو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں شروع کی جماعتوں کو. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ہائر ایجوکیشن میٹرک کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ انگلستان سے حاصل کی, یعنی کہ انگلستان کہتے ہیں انگلینڈ کو. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی. آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا. تصور یعنی کہ کانسیپٹ, ایک ذہن دیا سب کو. خطبہ الہ آباد جو ہے وہ جگہ کا نام ہے, الہ آباد جگہ کا نام ہے. اس جگہ پہ جو خطبہ ہوا تھا اسے بولتے ہیں خطبہ الہ آباد. یہ ہوا تھا 1930 میں. آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا. اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. مصور کہتے ہیں پاکستان کی جو ایک تصویر ہے اس کو تخلیق کرنے میں, اس کو پینٹ کرنے میں, اس کا خیال اجاگر کرنے والے کو مصور بولتے ہیں. قیام پاکستان میں آپ قائد اعظم کے ساتھ تھے, یعنی کہ قیام پاکستان کی جو قیام کرنے کی جو تحریک تھی اس میں آپ قائد اعظم کا ساتھ دیتے تھے. علامہ اقبال کی تصانیف یعنی کہ جو بھی انہوں نے شاعری کی ہے, کتابیں لکھی ہیں, اس کو ان کی تصانیف بولتے ہیں. علامہ اقبال کی تصانیف میں بانگ درا, بال جبریل, ضرب الکلیم اور جاوید نامہ بہت مشہور ہے. یعنی کہ ان کی جو تصانیف ہیں, ان کی جو کتابیں, ان کا نام ہے بانگ درا ہے, بال جبریل, ضرب الکلیم اور جاوید نامہ. اس کے علاوہ بہت سی ہیں کتابیں, یہاں تو ہم نے ایک دو کی مثال دی ہے. جاوید نامہ بہت مشہور ہیں. نمبر 9, علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی, یعنی کہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے میں, تقریباً 9-10 سال پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے. 21 اپریل 1938 کو فوت ہو گئے تھے. آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے. بادشاہی مسجد تو بچوں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا, آپ لاہور کے رہنے والے ہیں, سب بچوں نے یقیناً بادشاہی مسجد دیکھی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے قلعہ ہے اور درمیان میں ایک باغ ہے. ہمارا ٹرپ بھی گیا تھا وہاں پہ. اس باغ میں جو ہے کیا ہے, آپ کا جو مزار ہے, ٹھیک ہے, اس کے پہلو میں جو ہے آپ کا مزار ہے. جی تو پیارے بچوں, آج ہم نے مضمون کیا ہے علامہ اقبال. اردو بے ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے اردو بے کی کاپی پر یہ کام کرنا ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے, آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس مضمون کو لکھنا ہے نیٹ کلین رائٹنگ میں اور پھر یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد پیارے بچوں آپ نے اس مضمون کو رف کاپی پہ, ایکسٹرا کاپی پہ علیحدہ سے زبانی لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بڑے کو چیک کروائیں, بار بار لکھنا ہے. اور سب سے اہم بات کہ جتنے بھی اس کے اندر الفاظ ہیں ان کے توڑ جوڑ کریں, جوڑ کریں اور مشکل الفاظوں کو بار بار پڑھیں, پریکٹس کریں. یہ مضمون میں کچھ الفاظ ہیں جو بیسیکلی مشکل ہیں, اس کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں, آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا اور لکھنا بھی آ جائے گا. تو یہ مضمون بالکل آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. اس کا ہر لفظ جو ہے وہ آپ لکھیں, پریکٹس کریں اور اس سے جوڑ توڑ کریں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو انشاءاللہ جب اگلے لیکچر میں سلیبس کے مطابق میں آپ کو مضمون کرواؤں گی وقت کی پابندی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ مضمون پہلے آپ کو یاد ہو. ہم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. مضمون علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. آپ نے نمبر 1 علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. نمبر 2 آپ نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا. نمبر 3 آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. نمبر 4 آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. نمبر 5 آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی. نمبر 6 آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا, اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. نمبر 7 قیام پاکستان میں آپ قائد اعظم کے ساتھ تھے. نمبر 8 علامہ اقبال کی تصانیف میں بانگ درا, بانگ جبریل, ضرب الکلیم اور جاوید نامہ بہت مشہور ہیں. علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. نمبر 10 آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے.
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ نئے مضمون کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک سب بچے اپنا خیال رکھیے گا. گھروں میں رہیں محفوظ رہیں. اللہ حافظ.